السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت و شفاعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئے ہیں کلام پاک کے 20ویں رکوع کا ترجمہ، تفسیر اور تعویل۔ اور محرم کے اثروں کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی ہے، اس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلنے والا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو سے جلایا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں لآیات لقوم یعقلون حکم کا باندھا ہے، اور ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور میں کچھ لایا کہ لوگ یعنی ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور کیسے ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے سارا زور خدا کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں سے اور دیکھیں گے عذاب، اور کٹ جائیں گے ان سب کی ڈوریں۔ فقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروں سے اور دیکھیں گے عذاب، اور کٹ جائیں گے ان سب کی ڈوریں، کہیں گے پیرو کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں، اور ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑی، اور یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا اور ان کے کام ان پہ حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے کلام پاک کے ذریعے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ عہد سے احمد میں ظاہر ہوا، ظہور میں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہہ رہا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا بدلنا، اور کشتی کا دریا میں لوگوں کا فائدہ پہنچانا، یہ سب اسی کی جانب سے ہے۔ اور یہ ساری نشانیاں ہیں کہ کوئی وحدت الوجود ہے جو کل کائنات کو چلا رہا ہے، سورج کا نکلنا، ڈوبنا، اور اس وجہ سے وقتوں کا گھٹنا بڑھنا، اور زمین کا پانی پہ ٹھہر جانا، یہ ساری اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک وحدت الوجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بتایا گیا کہ سب سے پہلے جب کعبے میں بت رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کا خیال رجوع کروایا،
اور انہیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے، ہمیں اس کی طرف راغب ہونا چاہیے، اپنے قلبوں کو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا اگر اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو بت ہے یہی میرے معبود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی پوجا کرو۔ اور جیسے کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے یہودی اور نصارہ جو پہلے نبی آئے ان کی قومیں تھیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال و جواب کری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آسمان و زمین کی پیدائش، رات دن کا بدلنا اور وقت کا گھٹنا بڑھنا، اور اس کے بعد ایک کشتی۔ ایک کشتی اتنی بڑی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں، لیکن ایک پتوار سے کھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک جگہ تعبیر کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میری فاطمہ کے لال کشتی نوح کے مانند ہے، جو ان پہ سوار ہو جاتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کشتی کا اشارہ وہاں بھی جاتا ہے اور وہ لوگوں کو فائدہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلایا۔ تو یہاں پہ بتانے کی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتا ہے اور بارش میں تمام چیزیں سڑ گل جاتی ہیں، لیکن پھر وہاں سے ایک پودا نمودار ہوتا ہے، یعنی مٹانا اور پھر بنانا اور پھر اسے ہرا بھرا کرنا، اور تمام تخلیق کو بطور ثبوت اور نشانیاں انہوں نے ہمارے بیچ میں رکھی ہیں، جس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مردہ زمین کو اس سے جلا دیا، اور اس کے بعد سے مٹی کی زرخیزی آ جاتی ہے اس بارش سے، اور ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور اس کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام طریقے کے جانور انسان کی ضرورت کے لیے پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور بادل کے آسمان و زمین کے بیچ کہا کہ ہوائیں حرکت میں رہتی ہیں، اور اس کے بعد سے بڑے بڑے بادلوں کے ٹکڑوں کو یہاں سے وہاں اڑاتے پھرتی ہے، اور بنا کوئی پایا کے آسمان کھڑا رہتا ہے، اور اس کے بعد سے بادل گرتے نہیں ہیں بلکہ ہوائیں انہیں یہاں سے وہاں بڑے بڑے ٹکڑوں میں اڑاتے رہتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی کھلی نشانیاں دکھاتا ہے، اور حکم باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق میں انسان کو سب سے اشرف المخلوق کہا ہے اور عقل سلیم عطا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عقل مندوں کے لیے ان سب میں نشانیاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے، اپنے چاروں طرف اطراف کی چیزوں کو دیکھ کے ہی انسان جان سکتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس جہان کو چلا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جو مشرکین تھے جنہوں نے کعبے میں اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے، اور سب کے جو جتنا امیر تھا اس کا خدا اتنا بڑا تھا، اور جو جتنا غریب تھا اس کا چھوٹا تھا، اور انہیں خداؤں سے مدد مانگتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ انسانوں کو سدھارنے اور اپنی خبر دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کو معبود نہ رکھیں، اور اس کی طرح کسی کو اپنا محبوب نہ رکھیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ کلام پاک سے ظاہر ہے کہ جو ایمان والے ہیں، پہلے پیچھے جا کے اگر ہم دیکھیں تو سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ کلام پاک اترا، اور کلام پاک سراپا نور ہے، رسول اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہے، اور نور ہی محبت ہے، محبت ہی ایمان ہے۔ تو یہاں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ بے شک حق ہے، ایسا ایک خاص نور ودیت، نور عظمہ اللہ اپنے نبیوں اور ولیوں کے قلب میں اتارتا ہے کہ وہ اوروں میں رہ کے اوروں سے جدا معلوم ہوتے ہیں، اور یہی اس کی بھی صفات ہے۔ اپنی شفاعت جس میں وہ ظاہر کرتا ہے، خدا تو نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں، اسی لیے تمام انبیاء اولیاء کرام اشفیاء اور اتقیاء ہی کی صورتوں میں اللہ پایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ سرکار وارث پاک عالم پناہ نے کہا سنو ایک صورت کو پکڑ لو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی میں تم کو وارث مل جائے گا۔ وارث ملا، پنجتن ملا، اللہ ملا۔
यही सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सीढ़ी बनाया कि जिसने मेरे आशिक़ान गुलामैन मुतक़िदीन को देखा उसने पंजतन को देखा, जिसने पंजतन को देखा उसने अल्लाह को देखा। और उन तक पहुँचने की यही सीढ़ियाँ हैं और यही यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि ईमान वालों को अल्लाह के बराबर किसी की मोहब्बत नहीं होती। और कैसे हो अगर देखें, क्योंकि वो इस सीढ़ी के ज़रिए जाके और अलस्तो बिरब्बुकुम का वादा पूरा कर चुके रहते हैं, अपने खुदा से मिल चुके रहते हैं। तो इसीलिए वो ज़ुल्मत के अंधेरों से निकल जाते हैं। ज़ालिम वह वक्त जबकि अज़ाब उनकी आंखों के सामने आएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला इल्म और हिकमत का खजाना है, अपने महबूब के जरिए लोगों को कहता है जो मोहब्बत से नहीं आते उसे खौफ भी दिलाता है कहीं कहीं, क्योंकि एक माँ जितना अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, पीर 70 गुना और अल्लाह अपने बंदों से 70,000 गुना मोहब्बत करता है। तो माँ भी आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को सुधारने के लिए और उसको अच्छी बात बताने के लिए डांटती भी है, डराती भी है, मोहब्बत से भी उसे समझाती है। तो उसी तरीके से अल्लाह ने भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है और कहा कि ज़ालिम वो वक्त जबकि अज़ाब उनकी आंखों के सामने आएगा, इसलिए कि सारा जोर खुदा को है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा बेशक है। कह रहे हैं कि उस वक्त उन जालिमों को समझ में आएगा जब हकीकत उनकी नजरों के सामने होगा और उसके बाद से अल्लाह कुल्ल शैइन कदीर, सारा जोर उसके हाथ में होगा। और वो इसलिए कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है और अल्लाह के अज़ाब से भी उड़ाने की कोशिश कर रहा है कि जो मोहब्बत से नहीं मानते कम से कम अपनी सख्ती से ही मान जाए। जब बेजार होंगे पेशवा अपने पैरों से, यानी जिसको उन्होंने इमाम बना रखा है, जब उनके कोई काम नहीं आएंगे, यौम जज़ा के दिन जब वो काम नहीं आएंगे तो पैरोकार अपने पेशवा से बेजार हो जाएंगे और देखेंगे अजाब और कट जाएगी उन सब की डोरें। और जब अजाब उनके सामने होगा और उसके बाद से उनका कोई मुआविन मददगार नहीं होगा, सारी डोरें उनकी कट चुकी होंगी, तो कहेंगे पीर पैरो काश हमें लौट कर जाना होता। तब उस वक्त ये लोग अफसोस करेंगे कि काश हमें फिर से जिंदगी मिल जाती और हम लौट के जाते हैं दुनिया में, तो हम उनसे तोड़ देते, यानी हम जिनके पैरोकार हैं उनसे रिश्ते तोड़ देते, जैसे उन्होंने हमसे तोड़ दिया है, जैसे उन्होंने यहाँ हमसे तोड़ दिया है। यूं यूं ही अल्लाह उन्हें दिखाएगा और इस तरीके से यौम जज़ा के दिन अल्लाह उन सबको दिखाएगा कि मैंने तमाम अंबिया औलिया अशफिया इत्किया तुम्हें राह हक में चलाने के लिए भेजा, उनको सबक देने के लिए भेजा, लेकिन तुमने उनके सबक से मुंह मोड़ लिया और इसी की वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। यूं ही अल्लाह उन्हें दिखाएगा और उनके काम पर हसरते होकर और वह दोजख से निकलने वाले नहीं। अल्लाह अकबर। और जो अम्बिया अशफिया औलिया के बताए हुए तरीके पे चलेंगे और अपनी जिंदगियों में उस नामा अमाल को उतारेंगे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उनके लिए कहा गया है कि तमाम नेमतें उन्हीं अल्लाह और अल्लाह वालों और उनके गुलामैन आशिक़ैन मुतक़द्दीन के लिए ही होंगी और उन्हें हसरत की निगाह से ये मुनाफिक देखते होंगे, ये मुश्रिकीन जो होंगे उन्हें हसरत की निगाह से देखेंगे, लेकिन कोई उनका मुआविन और मददगार नहीं होगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यानी हमने 20वें रुकू में सिर्फ इतना जानने की कोशिश की है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया, अपने रसूल, अपने महबूब के जरिए लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि मेरे नाम के साथ शिर्क ना करो, मैं ही माबूद इलाही हूँ और मेरी तरफ आओ। और ये दीन की दावत जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे तो लोग उसे मानने से इनकार कर रहे थे। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा कि दस्ते कुदरत की निशानियां बताओ कि सूरज निकलता है, डूबता है, दिन घटता बढ़ता रहता है, बादल बरसता है और बादल के पानी से तमाम चीजें सड़ जाती हैं और फिर नया सब्जा निकलता है और फिर से एक दुनिया शुरू होती है, सरसब्ज़ शादाब हो जाता है और हवाएं जो होती हैं बादलों को यहाँ से वहाँ उड़ाते फिरती हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। तमाम निशानियों के जरिए वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है और जब लोग सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है मेरे महबूब फरमा दो कि जो मेरे साथ शिर्क करते हैं और उनका बहुत बुरा हाल होगा। एक दिन यौम जज़ा के दिन सब इकट्ठा होंगे, वहाँ उनका कोई मुआविन और मददगार ना होगा, वहाँ
ان लोगों को लगेगा कि काश फिर से दोबारा जिंदगी मिल जाती तो हम जिसके पैरोकार हैं जाके उन्हें छोड़ देते और उसके बाद से हम भी इस तरफ आ जाते। अल्लाह तबारक व तआला हर तरीके से अपने बंदों को समझाने की कोशिश कर रहा है और हर निशानियों से अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हमें अपने सलीम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए और किसी हक परस्त का पैरोकार हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसका इमाम सच्चा होता है, जिसका इमाम हक होता है और उसको हक की तरफ राग़िब होता है और हक शनाश हो जाता है, और जब हक शनाश हो जाता है तो हक को कस के थाम लेता है। इसलिए कहा गया है कि जान लो, मान लो, पहचान लो और फिर उसे कस के थाम लो। या वारिस अल्लाह वारिस हक